ہیں تو اب لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہے پاکستان میں بیکاز آف دا گلوبل سچویشن ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 55 روپے بڑھائے گئے. اب ایک ہفتے بعد ہم دیکھ رہے ہیں پھر سے یہ ریوائز ہونے جا رہے ہیں. اور بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی ہم نے دیکھا پچھلے 2 دن میں ہم نے تھوڑا ایک اتار چڑھاؤ دیکھا تھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں بدلتے بیانات کے ساتھ ساتھ عالمی منڈی میں خام تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہیں, اور آج ہم نے دیکھا اس میں اضافہ ہوا ہے. بالکل جی, تو ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاقان صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار دا پروگرام. سر بتائیے گا کہ اب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ویسے, آج پھر عالمی منڈی میں فی بیرل جو خام تیل کی قیمت ہے وہ انکریز کر کے دوبارہ سے $100 کے راؤنڈ پہنچ گئی ہے. آئی ریمبر 119 سے ڈراپ ہوئی تھی اسٹریٹ ٹو 92-90. ڈونلڈ ٹرمپ بیان دیتے ہیں, یہاں سے تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. پاکستان میں کیسے اثرات دیکھ رہے ہیں اس کے؟ دیکھیے, ایک تو جو انٹرنیشنل پرائز کی موومنٹ ہوئی تھی 118-19 سے جو واپس آیا تھا 80-82 پہ, کل کلوز ہوا ہے تقریباً $100 پہ. اس وقت بھی $100 101 کے قریب برنٹ چل رہا ہے. یہ اس لیے ہوا تھا کہ G7 کنٹریز نے یہ کہا کہ ہم تقریباً 400 ملین بیرلز اپنا اسٹریٹجک ریزرو جو ہے وہ موو کرنے جا رہے ہیں. اس کو سمجھیے اس طرح سے کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس سے تقریباً 20 ملین بیرلز ڈے موو ہوتا ہے. تو اگر وہاں سے یہ 10 سے 15 یا 20 ملین بیرلز موو کرتے ہیں جو 400 ملین کا اسٹاک, تو یہ تقریباً کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے جو کمی آ رہی ہے 20 ملین کی اس کو میچ کر سکے. جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا گلوبل سیناریو سو دیٹ ہم سمجھ سکیں دنیا کی اس وقت کھپت ڈیلی کی بیسس پہ, جس میں سمجھا دوں وہ ہے 100 ملین بیرلز ڈے, اور 1/4 یا 1/5 تقریباً اسٹیٹ آف ہارموز سے موو ہوتا ہے جو کہ اسٹک ہے. سو اس کو کرنے کے لیے G7 کنٹریز نے یہ اسٹیپ اٹھایا. جہاں تک پرائسز کا تعلق ہے, پاکستان فلیٹس کی پرائس لیتا ہے. پرائس تو آبویسلی لاسٹ ٹائم سے بڑھی ہوئی ہوگی جب وہ ایک ویک کا لیں گے اس پرائس کو. آئی تھنک دی امپورٹنٹ کال فار پاکستان اینڈ دا پالیسی میکرز ناؤ از دا فالوئنگ. جب یہ قیمت 55 روپیہ پاس آن کریں گے اور باقی اس کے سیکنڈری ایفیکٹس آئیں گے, جیسے ٹرانسپورٹ کے علاوہ فوڈ پہ افیکٹ, فوڈ کے علاوہ جو آپ کے لاجسٹکس کی پوری چین ہے اس پہ افیکٹ, مینوفیکچرنگ پہ افیکٹ, تو ایک انفلیشنری امپیکٹ آئے گا اکانومی پہ. یعنی کہ جو 7% کی انفلیشن جو ہم نے ابھی دیکھی ہے فیبروری کی, جو کہ آلریڈی 5.8% تھی جنوری سے, اس سے بڑھ کے آئی ہے. خاقان صاحب میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں, لاسٹ ٹائم جب 119 فی بیرل تھا خام تیل تو ہم نے 55 روپے بڑھائے تھے, اب یہ 100 ہوا ہے. ہم نے تو آلریڈی اتنے پیسے بڑھا دیے تھے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تو ضرورت نہیں ہے ہمیں مزید پیسے بڑھانے کی, کیونکہ یہ اسی فریم میں اسی بریکٹ میں ہے جس میں ہم نے آلریڈی پیسے بڑھا دیے تھے, اور اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کافی زیادہ پیسے بڑھائیں. ایک تو صدف یہ کہ ہم برنٹ کی پرائس سے نہیں میچ کرتے, ہم ایک پلیٹس سنگاپور کی پرائس کی ایوریج لیتے ہیں ویک کی. تو ایک تو پھر اس وقت قیمت صدف یہ 80-85 تھی جب ہم نے یہ پاس آن کی تھی 55 روپے بڑھا کے. ابھی یہ تو دیکھنی پڑے گی کہ وہ ایوریج کارگوز کی کیا بنتی ہے جو پلیٹ کی ہے, وہ لے کے پھر ہم یہ ڈٹرمن کر پائیں گے. آئی تھنک وہ شاید $5-10 نہیں تھی خاقان صاحب, آئی ریممبر. جی نہیں, 119 تو ایک دن ٹیسٹ ہوئی تھی پرائس, اور وہ تو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پہ صدف ٹیسٹ ہوئی تھی. لیٹ سے $5-10 بڑھی ہوئی پرائس ہو سکتی ہے کہ ہو, پر آئی تھنک دا امپورٹنٹ کوشچن از کہ کیا اور پرائس پاس تھرو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. سو ہیئر از مائی فالوئنگ انالیسز آن دیٹ. وہ یہ ہے کہ 390 ارب اس وقت ایمرجنسی پروویژنس کا بجٹ میں پڑا ہوا ہے. آئی تھنک اگر یہ ایمرجنسی پروویژنس کا یوز کیا جائے اور یہ فنڈ سے بھی بات کی جائے, تو جو سگنل ہم نے 55 روپے کا دینا تھا پچھلے ہفتے کا, وہ ہم نے دے دیا کہ ڈیمانڈ کم کریں, کوئی ہورڈنگ نہ ہو, تو ہم وہ یوز کر سکتے ہیں 390 ارب. یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم ایک PDL بھی بڑھائے ہوئے ہیں, پیٹرول پہ 105 ہے, ایک امپورٹ پہ کسٹمز ڈیوٹی بھی ہے, سیلز ٹیکس بھی ہے. سو اس میں سے بھی کچھ پروویژن لے سکتے ہیں. آپ نے آسٹیرٹی میجرز لیے ہیں ابھی, ان آسٹیرٹی میجرز میں سے اگر آپ کی سیونگز آنا شروع ہوتی ہیں اس میں سے یوز کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر قیمت کا کوئی پرائس پاس تھرو اور کرنا بھی ہے تو وہ شاید اتنا ہارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ ہمیں پہلے 55 روپے کا کرنا کتنا ہو اگر ہونا چاہیے اضافہ. دیکھیے, اگر آپ کو قیمت 25-30-40 روپے بڑھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اگر پلیٹس کی قیمت ایوریج یہ آتی ہے, وہ تو بالکل ایگزیکٹ آ جائے گی, تو اس میں سے کچھ آپ یوز کر لیں جو ایمرجنسی کے 390 ارب. یہ ہم بجٹ میں اسی لیے رکھتے ہیں کہ کوئی آنگہانی صورت پیدا ہو, کوئی ایگزوجنس شاک جیسے لگا ہے اکانومی کو, وہ لگے, اس کو یوز کر سکیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں سے 10-20 روپے یوز کر لیں تو ایک مائنر انڈیکیشن دیتے ہوئے کہ ہم قیمت بڑھائی اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ اور نہ بڑھے ملک کی.
اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیمانڈ کنزرویشن میجرز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ڈیمانڈ کنٹرول کرنا ہے, پرائس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, سپلائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ڈیمانڈ کنٹرول کرنا ہے, میک سینس. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خاقان صاحب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے میں ساری بات سمجھائی, ڈیٹیل سمجھائی. تو میرا ویسے آپ نہیں لگ رہا کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی, اور اگر بڑھیں گی بھی تو اتنی زیادہ نہیں بڑھیں کہتے گی. ہیں اتنے ہارش نہیں بڑھائے جائیں گے, اتنے اگریسولی نہیں بڑھائے جائیں گے جو ہم لاسٹ ٹائم دیکھ رہے تھے, لیکن کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ سلسلہ جناب جاری رہے گا.